خواتین و حضرات، ڈرگ ایڈکشن، سبسٹنس ابیوز جو بھی کہہ لیجئے، اس کی جو ٹریجڈی ہے اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. اور ہماری سوسائٹی یا دنیا کی کسی بھی سوسائٹی کے جو ناسور ہیں ان میں سے ایک مسلسل رشتہ ہوا ناسور یہ ایشو ہے ڈرگ ابیوز کا. اس کے پیچھے کس قسم کے مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں اور حقیقتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی. خود یہ کہنا کہ ڈرگ ابیوز ایک صرف سوشل ایول ہے، یہ بھی ایک الگ قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ اور مت ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. ہاں بالکل، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کا ایک بہت اسٹرانگ سوشل پہلو ہے، اور معاشرتی طور پر وہ معاشرے جو کہ بہت ہی گھرے ہوئے ہیں اس پرابلم کے اندر، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوشل ایولز اور سوشل ڈیفیکلٹیز پیدا ہوتی ہیں. بہت سارے لیگل مسائل ڈرگ ابیوز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. مختلف طرح کے جرائم کی بنیاد بعض اوقات ڈرگ ابیوز ہوتی ہے. خود ایک ریکٹ ہے پورا ڈرگ پیڈلنگ کا اور اسمگلنگ کا جو کہ ڈرگز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اس سے جڑے ہوئے بہت سارے معاشرتی اور لیگل اور کرمنولوجیکل ایشوز ضرور ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن خود ایک انڈیویجول جو کہ ڈرگ ابیوز میں مبتلا ہے، اس کو جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ایک بیمار انسان ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک شوگر کا مریض ہے یا نیمونیا کا مریض ہے یا کووڈ کا مریض ہے، اس وقت تک بات آگے بڑھے گی نہیں. چونکہ اس لفظ کے ساتھ، ڈرگ ابیوز کے ساتھ جڑے ہوئے وہ سوشل ایولز ہیں اور وہ کرائمز ہیں جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ڈرگز یوز کر رہا ہے یہ ایک کرمنل ہے. یہ تو یوں ہو جائے گا کہ جیسے آپ ہسپتال میں کام کرنے والے ہر شخص کو یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ بیمار ہے. ارے وہاں تو بھائی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، وہ تو بیمار نہیں ہیں. اب ہسپتال میں ہزار قسم کے لوگ ہیں، اب سب کو مریض تو نہیں قرار دے دیں گے نا، اگرچہ وہ اس کا ہاسپٹل کا حصہ ہے. تو یہ شخص بھی اس لنکڈ تو ہے اس سارے ایشو کے ساتھ، ڈرگ پیڈلنگ اور کرائمز جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. لیکن یہ خود جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کو اس دلدل سے نکالا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے، تو پھر ہمیں جس رویے کی ضرورت ہوگی اس رویے کے بارے میں یہ ویڈیوز بنانے کی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. اور اس میں کچھ سائنسی پہلو بھی ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، اور کچھ رویے بھی ہیں جو کہ آپ کے سامنے لانے کی میں نے ضرورت محسوس کی ہے، بہت ہی درد کے ساتھ، بہت تکلیف کے ساتھ. کیونکہ یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں نے اپنے بہت سارے سال جو سائیکائٹری میں اس میں دیکھا کہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہم اس مریض کے لیے. اب اس میں جو پہلا نقطہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈرگ ابیوز کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو. ان ویڈیوز میں جس پرسپیکٹیو کو لے کر یا جس اپروچ کو لے کر میں چلوں گا وہ میں آپ کے سامنے شروع میں ہی رکھ دوں. اور وہ اپروچ یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکٹ وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ مسلسل ایسے سبسٹنسز کا استعمال کرتا ہے جس سے کہ اس کے اندر ان سبسٹنسز کے لینے سے نفسیاتی طور پر اور جسمانی طور پر کچھ چینجز آتی ہیں. یہ جو چینجز آتی ہیں یہ وقتی طور پر پلیزنٹ چینجز ہوتی ہیں، یعنی اس کو اچھا فیل کراتی ہیں، لیکن جب اگر بڑھتی جائے وہ صورتحال اور وقت گزرتا جائے تو وہ ان پلیزنٹ ہو جاتی. کچھ عرصے کے بعد یہ جو پلیزنٹ ہونے کی کیفیت ہے یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس پلیزنٹ کیفیت کو دوبارہ سے محسوس کروں، اور اس کے لیے وہ اس ڈرگ کو بار بار استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دو پہلو ہو گئے. لیکن اس کا ایک تیسرا بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک خاص مقدار میں اس سے کنزیوم کر لیتا ہے اس ڈرگ کو اور پلیزنٹ فیل کر لیتا ہے،
تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو اس مقدار سے زیادہ مقدار استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اتنا ہی پلیزنٹ فیل کرے یا اچھا فیل کرے جتنا اس نے پچھلی دفعہ 1 گرام وہ ڈرگ لینے سے فیل کیا تھا، اب اسے 2 گرام کی ضرورت پڑے گی۔ پہلے اس کو 1 پیگ سے وہ خوشی نصیب ہوئی تھی یا وہ اچھی فیلنگ ہوئی تھی، اب اسے 2 پیگ چاہیے۔ پہلے اس کو 1 ٹیکہ چاہیے تھا کہ جب وہ نس میں لگاتا تھا تو بس ہر طرف چین ہی چین اور سکون ہی سکون محسوس کرتا تھا، اور اب اس کو 2 ٹیکے چاہیے تب جا کے وہ اس کیفیت کو پہنچ پاتا ہے جس کیفیت کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس ڈرگ سے۔ یعنی ایور انکریزنگ ڈوز چاہیے اس کو وہ پلیزنٹ فیلنگ ہونے کے لیے۔ اب دیکھیے یار بات یہاں رک جاتی تو تب بھی تھا، بات اس سے آگے بڑھ جاتی، اور وہ یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس شخص کے اندر پلیزنٹ فیلنگ تو اپنی طرف ایک الگ مسئلہ ہے، اگر وہ یہ ڈرگ ایک خاص وقفے کے بعد نہ لے تو وہ بہت شدید عذاب اور تکلیف محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، جو عذاب اور تکلیف اس کی جسمانی اور ذہنی ہوتی۔ تو راحت بھی اس کو جسمانی اور ذہنی ہوئی تھی، اور اب جو تکلیف شروع ہوئی ہے اس ڈرگ کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی جسمانی اور ذہنی کیفیت ہے۔ تو پھر وہ اتنی انپلیزنٹ کیفیت ہوتی ہے اس ڈرگ کے نہ ملنے کے لیے کہ اب تو اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ نہایت نڈھال محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتا جب تک کہ میں وہ ٹیکہ نہ لگا لوں، جب تک میں وہ سنف نہ کر لوں، جب تک میں وہ پیگ نہ لے لوں، یا جب تک وہ میں اسموک نہ کر لوں وہ نشہ جو مجھے چاہیے۔ تو یہ جو کیفیت ہے اب یہ ڈپینڈنس کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس کو ہم ڈرگ ایڈکشن کے زمرے میں لے جائیں گے، کیونکہ اب اس کے اندر یہ ہونے لگا کہ وہ ان پلیزنٹ احساس کو ختم کرنے کے لیے اب اسے استعمال کرنے لگ گیا۔ تو شروع کہاں سے ہوا تھا؟ راحت کا سامان تھا یہ جو ڈرگ تھی، اور اب کیا ہے؟ اب ایک خوف اور اندیشے میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اگر میں نے اس کو اس پرٹیکولر موقع پہ ایک خاص وقفے کے بعد اسے استعمال نہ کیا تو پھر میں بہت زیادہ عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اب یہ جو کیفیت ہے اس کو ہم ڈرگ ایڈکشن کے زمرے میں لاتے ہیں۔ طرح طرح کی ڈرگز ہیں جن کی ایڈکشن ہوتی ہے، وہ میرے خیال میں آپ کو میں کیا اس کے بارے میں ایجوکیٹ کروں گا۔ تو یہ جو ساری کیفیتیں جب آپ ملائیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈرگ ابیوز کا جو مسئلہ ہے یہ گمبھیر مسئلہ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی پہلو ہیں، اور اس کے اندر وہ جو ڈرگ کی پراپرٹیز ہیں ان کا بھی ایک رول ہے، جو انسان کی شخصیت ہے اس کا بھی ایک رول ہے، ان دونوں کا ایک انٹریکشن چل رہا ہے۔ اب یہ جو رشتہ بن جاتا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ڈرگ ایڈکشن کا اور ڈرگ ایڈکٹ کا، یہ آگے 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے 3 طرح کے ڈرگ ایڈکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں معاشرے میں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایڈکشن میں تو ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی زندگی کے کاروبار کو چلا رہے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے باوجود۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ معاشرے کے اندر اپنی زندگی کے کاروبار میں، گھریلو معاملات میں کسی نہ کسی طرح سے ڈرگ ایڈکشن کے باوجود چلتے جا رہے۔ دوسری ایک کیفیت ہے جس میں کہ یہ لوگ جو ڈرگ ایڈکشن کر رہے ہیں یہ کسی وقت ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا کام کر سکیں، اپنے گھریلو جو ان کے رولز ہیں ان کو نبھا سکیں، لیکن زیادہ وقت ان کا اس ڈرگ کے ایفیکٹس کی وجہ سے انویلڈ ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ ہفتے کے بیشتر دن اور مہینے کے بیشتر روز ان کے ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ کام نہیں کر پاتے کچھ بھی اپنی ایڈکشن کی وجہ سے۔ وہ اگر شوہر ہیں تو وہ ایفیکٹولی اپنا گھر نہیں چلا سکتے، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ کوئی خاتون ہیں تو ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ نہیں کر پائیں گی۔ اگر وہ ایک پروفیشنل ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی نرس ہیں، کوئی بینکر ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی دکان پر نہیں جا سکیں گے، کوئی کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ بیشتر دن ان کا اس چکر میں گزرے گا کہ میری بوتل کہاں ہے، میرا ٹیکہ کہاں ہے، میری وہ چرس کی سگریٹ کہاں ہے، مجھے وہ جو سفید پاؤڈر ہے وہ کہاں سے لینا ہے۔ تو ان کی زندگی کا مقصد بجائے کام کاج کرنے کے اور اپنے سوشل رولز نبھانے کے ایک آہستہ آہستہ موو کرتا چلا جاتا ہے ٹورڈز دس ٹینڈنسی کہ وہ ہفتے اور مہینے کے زیادہ دن اس چکر میں گزارتے۔ لیکن ایک تیسری اور سب سے شدید فارم ہے ڈرگ ایڈکشن کی، اور وہ ہے
جو کہ آپ اور میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، جس کیفیت میں آپ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، جس کیفیت میں آپ نے دیوداس کو دیکھا تھا، یعنی ان کی زندگی بنیادی طور پر ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا، صبح دوپہر شام رات، 24 گھنٹے، 7 days a week، 30 days a month، 365 days a year، ایک ان کی زندگی کا ایجنڈا ہے اور وہ ہے نشہ۔ یعنی ان کی زندگی کے تمام مراحل اس نشے کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ارد گرد وہ چل رہے ہیں، اس نشے کے ارد گرد وہ صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں نشہ کیسے حاصل کروں، میں کیسے انپلیزنٹ جو اس کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں اگر وہ مجھے نہ ملا میں اس سے بچوں، میں کیسے تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ راحت حاصل کر سکوں۔ ان کو نہ تو اس کے بعد اس کیفیت میں نہ ان کا کوئی رشتہ رہتا ہے، نہ ان کا کوئی ناتا رہتا ہے، نہ ان کا کوئی دوست رہتا ہے، نہ ان کا کوئی دشمن رہتا ہے۔ ان کی زندگی کا صرف پرائم پرپز اور سول جو مقصد ہوتا ہے زندگی کا وہ ہوتا ہے یہ ڈرگ آف ایبیوز جس کے ارد ان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں ہم یہ ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مقصد اس کا ایک ہی ہوگا کہ اس کے بارے میں، اس ایشو کے بارے میں، کہ یہ شخص کیا واحد شخص ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، یا اس کہانی کے پیچھے بہت سارے اور کردار بھی ہیں جو میری اور آپ کی نظر سے اوجھل ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد صرف ایجوکیشن نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے پرسپیکٹو آپ کے سامنے لانے کی میں جسارت کروں گا کہ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، اور مجھے اس بنیاد پر کہ بہت اس کو اسٹڈی کرنے کا اور گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں ان کرداروں کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور ایک ایک کر کے ان کے کیریکٹرسٹکس کو آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم جب اسٹریٹجی بنائیں، کوئی پالیسی بنائیں، اور اگر ہم مدد کرنا چاہیں ڈرگ ابیوز کے پیشنٹس کی، تو پھر یہ کانسیپٹس اور یہ اسٹریٹجیز بناتے ہوئے یہ تصورات جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ واضح ہو جائیں۔